اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا فلعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب صلوات پر محمد وآل محمد خداوند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ آمین کہنے والوں کی دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ خدایا اس مجلس عزا کو منظور و مقبول فرما۔ لیکن نواز صاحب محمد و آل محمد حضرت عباس کے سائے میں رکھ، جو سردی کو برداشت کر کے مظلوم کے ذکر کو سماعت فرما رہے ہیں، خدایا انہیں قیامت کی گرمی سے محفوظ رکھ۔ پوری کائنات میں با ادب ترین مذہب کا نام ہے مذہب شیعہ۔ ایک عظیم فہرست ذکر مولا کی منبر پر جلوہ افروز ہو چکی ہے۔ سید الذاکرین قبلہ بابا الیاس شاہ صاحب رونق افروز ہے، قبلہ علامہ حامد رضا سلطانی صاحب۔ پوری کائنات میں با ادب ترین مذہب ہے مذہب شیعہ۔ پورے کا پورا مذہب یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ سلامت ابا سردی اپنی جگہ پر، لیکن میرے ساتھ پوری تقریر میں بولے گا صرف وہی بندہ جو متفق ہو۔ پورے کا پورا مذہب یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان۔ ہم کتابوں میں صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ ہر اس کتاب کی عزت کرتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، ہر اس کتاب کو پھینک دیتے ہیں جو قرآن سے ٹکرا جائے۔ مردوں میں ایک محمد کو مانتے ہیں، جو مصطفیٰ کا وفادار ہو اسے بھی مان لیتے ہیں، اور جو بھی نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائے اس پہ کل بھی لعنت کرتے تھے، آج بھی لعنت۔ ہمارے خلاف جاہلانہ پروپیگنڈا بے وقوفی کی بنیاد پر نجس اور پلید ذہنوں کی طرف سے کہ جناب یہ تو صحابہ کرام کو نہیں مانتے، وہ کون سا ہوتا ہے جو اللہ نے کسی کو دیا اور ہم نے نہ مانو؟ وہ کون سا عزت مآب ہے جس کی عزت رسول نے کرائی اور ہم نے نہ کی ہو؟
کائنات میں چیلنج ہے، پوری کائنات کے ہر بندے کو چیلنج ہے، پوری کائنات میں شرق سے لے کے غرب تک، سرا سے لے کے ثریا تک، زمین سے لے کے آسمان تک وہ شیعہ دکھا جو صحابہ کو نہ مانتا ہو۔ مذہب شیعہ قرآن کا مذہب ہے، مذہب شیعہ مصطفیٰ کا مذہب ہے۔ میں فقرہ پڑھتا ہوں، وہ بندہ میرے ساتھ تصدیق کرے گا، جو میری بات کی تائید کرتا ہو وہ بندہ چپ رہے گا، جو میری تائید نہ کرتا ہو۔ مذہب شیعہ کا اصول ہے، اللہ کی قسم مذہب شیعہ یہ ہے، محمد مصطفیٰ کی قسم مذہب شیعہ یہ ہے، علی مرتضیٰ کی قسم مذہب شیعہ یہ ہے، فاطمہ الزہرا کی قسم مذہب شیعہ یہ ہے، حسن مجتبیٰ کی قسم مذہب شیعہ یہ ہے، حسین سید الشہداء کی قسم مذہب شیعہ یہ ہے۔ جو صحابہ کو برا کہے اس پر بھی لعنت، جو برے کو صحابی کہے اس پر بھی سلامت رہو۔ صرف وہ بندہ بولے گا جو میرے ساتھ متفق ہو، جو بندہ میرے ساتھ متفق نہیں وہ بے شک چپ رہے۔ جو صحابہ کو برا کہے اس پر بھی لعنت۔ جو برے کو صحابی کہے، صحابیت کی ابا ہر رونے والے کے کندھے پہ نہیں رکھی جا سکتی۔ صحابیت منصب عظیم ہے، وفاداری محمد کے ساتھ مشروط ہے۔ جی شیعہ کہتے ہیں صحابہ کرام میدان جنگ میں رسول کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جو شیعہ بیٹھے ہو تمہارے سامنے علم عباس کی قسم کھاتا ہوں، اس سے بڑی قسم میرے مذہب میں ہے کوئی نہیں۔ بڑا بے غیرت ہے وہ بندہ جو یہ بکواس کرتا ہو کہ صحابہ نبی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ سردی بڑی ہے لیکن حمایت حق میں بولنا ضرور۔ نبی کو چھوڑ کر صحابہ نہیں جاتے تھے، منافق چلے جاتے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، مولا تمہیں آباد و شاد رہے۔ نبی کو چھوڑ کر صحابہ نہیں جاتے تھے۔ کون شیعہ کہتا ہے کہ صحابہ نبی کو چھوڑ کے جاتے تھے؟ چھوڑ کے جائے تو صحابی کیوں؟ جی آپ شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کا جنازہ نہیں پڑھا، حسین کی عزت کی قسم نبی کا جنازہ صحابہ نے پڑھا۔ منافقوں نے نہیں پڑھا، اور ثبوت یہ ہے جس نے محمد کا جنازہ نہیں پڑھا مدینہ میں رہ کر اوش کا علی نے جنازہ نہیں پڑھا۔ سر گرا کے نہیں بلکہ فخر سے فکرہ سننا پڑھ میں رہا ہوں۔ جس نے محمد مصطفیٰ کا جنازہ پڑھا تھا وہ مدائن میں مرا، علی مدینہ سے پہنچا۔ سلمان نے مصطفیٰ کا جنازہ پڑھا تھا، علی مدینہ سے مدائن پہنچو۔ آخری ٹائم تھا اس کا، نوکر نے کہا تیرے جیسا صحابی دنیا سے جا رہا ہے، مجھے فکر کھا رہی ہے تیرا جنازہ کون پڑھے گا؟ ہنس کے سلمان کہتا وہی جس نے محمد کا پڑھا تھا۔ بسم اللہ جا لیا کرو پوری قوت سے، حیدری میرا جنازہ وہی پڑھے گا جس نے محمد مصطفیٰ کا پڑھا۔ مولوی کے پاس ایک بڑا بہانہ ہے، حضور کا جنازہ تو ہوتا ہی نہیں،
جتنا مرضی چکر چلا ساتھ چھپتا نہیں. نبی کا جنازہ چلو نہیں ہوتا، قبر تو ہوتی ہے، تو مٹی ڈالنے والوں میں ثابت کر. زبان سے بولنا جس کی زبان ساتھ دے رہی ہو. گھڑے میں منہ ڈال کے نہیں، لاؤڈ اسپیکر میں پڑھ رہا ہوں. پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان ڈسکے کا رہنے والا تھا. جو نوجوان انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں کمپیوٹر میں نکال کے دیکھیں، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ تھا سر ظفر اللہ. اس نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا. صحافیوں نے کہا تو نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا جی یہ شیعہ تھا، اس سے میرا مذہب نہیں ملتا. بندے جنازہ اس کا پڑھتے ہیں جس سے مذہب ملتا ہو. زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے. تیرے پیروں کا محمد سے مذہب ہی نہیں ملتا، وہ جنازہ کیسے پڑھتا ہے؟ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے ایک مولوی نے کہا، اسماعیل میں وہ مولوی ہوں جس نے فتویٰ دیا ہے کہ کتے کا جھوٹا پی لو، شیعہ کا جھوٹا نہیں. اسماعیل صاحب نے کہا بالکل ٹھیک، یہ 5 روپے انعام. مولوی پریشان ہو گیا کہ اسماعیل کو غصہ ہی نہیں چڑھا. اسے گئی شاید آپ نے سنا نہیں، میں نے کہا ہے کتے کا جھوٹا پی لو، شیعہ کا جھوٹا نہ پیو. اسماعیل صاحب نے فرمایا 5 روپے اور کوئی نہیں. جو انعام دیے اسی کو قبول کر، کافی سمجھ. اسے کہا جی آپ کو غصہ نہیں چڑھا؟ اسماعیل صاحب نے فرمایا کیسا غصہ؟ میں مطلب بتا دوں تیرے مرید خود ماریں گے تجھے. مولوی صاحب لڑکا کے کہتے جی کی مطلب ہے؟ اسماعیل صاحب نے فرمایا بندہ اسی کا جھوٹا پیتا ہے جس سے مذہب ملتا ہو. شیعہ اہل بیت کو بڑا مانتے، ہم نہیں مانتے. اہل بیت کو اللہ منواتا ہے. اس گھر کی عزت خدا نے منوائی. جن بے عزتوں کو تو نے عزت دار سمجھا ہے، وہ ابو ہریرہ کی بے ساکھیوں پر، ریت کے بنے ہوئے مکانوں پر، تیرے خیالات کی وادیوں کی ہواؤں پر جھولتے ہوئے کھڑے. قبلہ علامہ سلطانی صاحب تشریف فرمائے، تصدیق فرمائیں گے فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوا ابو ہریرہ. فتح خیبر ہو گئی، یہ بعد میں رضی اللہ بنا. فتح خیبر تک یہ زیر تعمیر بھی نہیں تھا. سارے مسلمانوں سے پوچھو نماز کس سے پوچھی ہے؟ ابو ہریرہ. روزے کا طریقہ کس نے بتایا؟ ابو ہریرہ. زکوٰۃ کا طریقہ کس نے بتایا؟ ابو ہریرہ. سارا طریقہ تم نے سیکھا ابو ہریرہ سے. کٹھے رہا ہے یہ 2 سال. لاکھوں حدیثیں، اٹھتے حدیث، بیٹھتے حدیث، چلتے حدیث، پھرتے حدیث، نیند میں حدیث، بڑبڑا کے حدیث. انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ملک الموت کو تھپڑ مار دی، اس کی ایک آنکھ نکل گئی. یہ نہیں بتایا کہ پھر اس نے ٹھیک کروا لی ہے یا ہمارے پاس اسی حالت میں آئے گا. حیدری
وہ ساری دنیا کو ایک ہی آنکھ سے مولوی صاحبان کہنے لگے تم بڑے گستاخ ہو، تمہیں عزت کا کیا پتا، تمہیں کیا پتا کہ ان کی شان کیا ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں ان کی شان کیا ہے؟ وہ کہا جی ان کی شان، ان کی عزت، ان کی بلندی ہے کہ انہیں بڑی بھوک لگی ہوئی تھی اور ان بیچاروں کو صبح سے کچھ نہیں ملا۔ ایک بندہ ہدیے میں دودھ لے کر آیا، اس نے حضور کو دودھ کا پیالہ دیا۔ اس منبر پہ غلط بات کرنے والا لشکر یزید کا سپاہی ہے۔ مسلمان علماء نے اپنی جید کتابوں میں لکھا کہ حضور نے تھوڑا سا دودھ پیا، اندر سے کسی نے بلا لیا، آقا نے پیالہ رکھ دیا، حضور اندر چلے گئے دودھ کھلا چھوڑ کر۔ سمجھے گا وہی جس کا مقدر جاگ رہا ہے۔ پچھلا فکرہ پھر عرض کرو، انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، حضور دودھ کا پیالہ چھوڑ کے چلے گئے۔ نہ میرا چاند جو میں پڑھا ہوں وہ سن۔ اولاد اولاد ہوندی ہے، پیو پیو ہوندے۔ تو پتر بان کے سن میں پڑھن، یہ میرا مطلب تھا۔ بندہ لائبریری میں بندہ لائبریری جی، دائیں بائیں دیکھا انہوں نے، دودھ پینے لگے، اوپر سے حضور آ گئے۔ حضور نے انہیں دیکھ کے فرمایا ابو ہریرہ، ترجمہ میں نے بھی نہیں کیا، جو رسول نے کہا وہی میں نے کہا۔ اس دن برکت بڑھ گئی، حضور کا جھوٹا دودھ پینے کی وجہ سے کمپیوٹر بن گیا، جو بولتے تھے وہ حدیث۔ میں نے کہا تمہیں اتنی غیرت بھی نہیں آتی جو ایک دفعہ جھوٹا دودھ پی لے اس سے ساری شریعت لے لیتے ہو، اور جو محمد کی زبان چوس کر دوارا۔ خدا کی زبان کو چوس کر کائنات میں اصول طے ہوا، ایک ایک لفظ، ایک ایک فکرہ اس جہان میں ذمہ دار ہو کر بھیکھوال کے اس عظیم ترین اجتماع میں مقدر کی طرح جاگتے ہوئے اس مجمع میں لاؤڈ اسپیکر سے کہنا چاہتا ہوں، جو نبی کا جھوٹا دودھ پی سکے اسے صحابی کہتے ہیں، جو زبان چوسے وہ اہل بیت ہے، جو نبی کو اٹھا لے وہ صحابی ہوتا ہے، جسے نبی اٹھا لے۔ بول کے پنجہ کھول کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ بسم اللہ۔ ایسے نہیں جس کی
کی رگوں میں علی کی مودت باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے، بوزر مزاج بن کے، کمبر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، بہلول شریعت بن کے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے دونوں بازو اٹھا کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی علی، نعرہ حیدری۔ اٹھانے والے میں اور اٹھنے والے میں فرق کیا ہے؟ آپ مجھے سلام کریں، میں پاؤں آگے کروں، پاؤں سمجھ آنے، پیر۔ آپ کہیں گے بڑا بدتمیز آدمی ہے، ہم نے سلام کیا اس نے پاؤں آگے کر دیا۔ آپ سلام کریں میں سر جھکا دوں، آپ کہیں گے بڑا شریف آدمی، حالانکہ پیر بھی میرا تھا۔ سر بھی میرا تھا، لیکن پاؤں نے مجھے اٹھایا ہوا ہے، سر کو میں نے اٹھایا ہوا۔ اٹھنے والے اور ہوتے ہیں، اٹھانے والا اور ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رسول خدا کے دروازے پر آ گئے، قبلہ و کعبہ بابا سید علی آسدہ صاحب تشریف فرمائے، میری تصدیق یا تائید کریں گے، میں انہیں ان کی دادی کی قسم دیتا ہوں، اگر میں فکرہ غلط کہوں مجھے گربان سے پکڑ کے اتار دیں۔ صحابہ کرام صحابہ کرام صحابہ کرام رسول کے دروازے پر آ گئے، آ کے کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے، ہمیں فاطمہ کا رشتہ چاہیے۔ پیغمبر کے چہرے پہ آثار غضب کا دفع ہو جاؤ، بطول کا رشتہ خدا طے کرے گا۔ زبان سے بولنا جسے اللہ نے زبان عطا کی ہے۔ رسول کا رشتہ سنا، فکرہ سنو، کہا فاطمہ کا رشتہ خدا طے کرے گا۔ عباس کے علم کی قسم، جس نے زہرا کا رشتہ مانگنے کی جرات کی تھی، محمد اس کے گھر سے ایک ایک رشتہ لے کر آ گیا۔ مولا تاری زندگی کرے۔ حیدری سارے مل کے علی 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 سردی ہے جتنے بڑے ہونے نعرے علی علی جس نے مصطفیٰ سے زہرا کا رشتہ مانگا تھا، رحمت للعالمین نے معاف ہی نہیں کیا۔ تم نے صرف مانگنے کی جرات کی ہے، میں لے کے آؤں گا۔ میں فکرہ غلط کہہ گیا، میں لے کے کیا آؤں گا، تم دے کے جاؤ گے، کیونکہ محمد دولہا بن کے تو صرف خدیجہ کے دروازے پر گیا ہے، باقیوں کی ڈولیاں ان کے وارث خود محمد کے دروازے پر لے کر آئے۔ صحابہ اور اہل بیت کا یہ فرق بھی یاد رکھنا، صحابی محمد کو رشتہ دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا۔ صحابی حالت نماز میں پیغمبر کے تلووں کے پیچھے ہو سکتا ہے، محمد کی پشت پر سوار نہیں ہو سکتا۔
صحابی پل صراط سے گزر سکتا ہے، گزار نہیں سکتا۔ صحابی کوثر مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو۔ صحابی صاحب ایمان ہو سکتا ہے، کل ایمان نہیں ہو سکتا۔ اب جو پروپیگنڈا ختم ہونا چاہیے کہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے۔ مانتے ہم نہیں ہیں، بتاتے تم ہو۔ یہ اچھا انصاف ہے، بلکہ تحریک انصاف ہے۔ جی ایسے ایسے لیڈر۔ ہم امریکہ سے بھیک نہیں مانگیں گے، عمران خان صاحب نے فرمایا، امریکہ سے دوستی کریں گے۔ جی وہ چھوڑو پر ہم تفکر بے شمار۔ آپ جب دیں میں نوکر صحابہ دا، حالانکہ صحابہ خود نوکر تھے۔ اہل بیت کے تم نے بڑا لوٹا ہے دین اسلام کو، نہ ہمیں حکومتوں کے بدلنے کی فکر، نہ تمہارے عقیدوں کے بدلنے کی۔ تبدیلیاں آئی اس لیے رہی ہیں کہ بطول کے لال نے آنا ہے۔ ہمیں گھبراہٹ کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وارث موجود، وارث موجود۔ بڑی کثیر تعداد میں آپ حضرات نے قبلہ نے اعلان فرمایا تھا، سادات عظام نے دعا فرمائی تھی، وہ کتاب جو باہر سٹال پہ موجود ہے بڑی تیزی سے وہ فروخت ہو گئی، بڑے مختصر سے اس کے نسخے باقی ہیں۔ جو حضرات اسے خریدنا چاہیں وہ مجلس اعضاء کے بعد ضرور اس حقیر کی کاوش کو خریدیں، اور آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ جی بسم اللہ، آپ کی سادات عظام کی دعاؤں سے کتاب سے دوستی ہونی چاہیے۔ حسین کے مشن سے مخلص رہو، غریب کے مشن سے۔ زندہ باد وہ قوم، زندہ باد۔ جوان رشتہ دار کے جنازے پر اتنی سردی میں کوئی پوری رات نہیں بیٹھتا۔ زندہ باد قوم شیعہ، زندہ باد۔ کیوں نہ بیٹھو تم، فاطمہ کی دعا جو ہو، پیغمبر کے آخری وقت کی تمنا ہو، خدایا ایک قوم پیدا کر جس کے جوان میرے جوانوں کو روئیں۔ اس لیے ایک فکرہ مصائب کا قبلہ کا وہ تشریف فرمائیں، ان کی اجازت سے صرف ایک فکرہ تکمیل عبادت کے لیے۔ پوری رات کوئی بیٹھا رہے اور نہ روئے، اس کا بیٹھنا فضول ہے، کیونکہ ہم ہنسنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، اللہم صلی رونے کے لیے اکٹھے۔ سڑک پہ کوئی کھڑے ہو کے ہنسنا شروع کر دے، بندے یا پاگل سمجھیں گے یا بے وقوف۔ کوئی ہنس رہا ہو سڑک پر، گزرنے والے کہیں گے یا یہ بدماش ہے یا پاگل ہے۔ ہنسنے والے کو یا پاگل کہتے ہیں یا بدماش۔ رونے والے سے کوئی نہ کوئی پوچھ لیتا ہے کیوں رو رہے ہو؟ اس کیوں نے حسین کے قاتلوں کو بے نقاب کر دی۔ مداحان آل محمد کثیر تعداد میں تشریف فرمائیں، بالخصوص ذوالفقار شاہ جی
بالخصوص سید الذاکرین باولی آستہ شاہ جی، میں ان کی تائید سے ایک فکر عرض کرتا ہوں۔ پوری کائنات میں ہمدردی کا سب سے چھوٹا فکرہ ہے، کیا ہوا؟ تعاون نہیں، مدد نہیں، ہمدردی۔ کوئی کسی کے ساتھ کوئی اچھائی نہ کرے، ایسے گزرتے گزرتے ہی پوچھ لیتا ہے کی ہوئے؟ ہمسائے کے گھر سے آدھی رات کو اونچی آواز آ جائے، غیر معمولی، ہمسائے سے پوچھ لیتا ہے، بے شک نہ بھی پہنچے، کی ہوئے؟ کیا ہوا؟ سب سے چھوٹا لفظ ہے۔ میر انیس فرماتے ہیں آخری وقت میں امام حسین اپنے آپ سے فرما رہے تھے، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ 250 سال پرانا شعر ہے، ہو نہیں سکتا کہ بندہ ہوش ہو اس کے کانوں تک یہ فکریں پہنچی اور وہ ہائے نہ کرے۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا۔ حسین فرماتے ہیں ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہو۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، جناب زہرا تمہارے بین قبول کرے۔ جو رات کے اس وقت بیٹھ کے غریب کو روتے ہو، حسین کی ماں تمہیں دنیا کو کوئی غم نہ دے۔ جو غریب کے لیے رونے والی صرف شکل بھی بنائے، حسین کی ماں اسے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ 3 کی 3 لائنیں پڑھتا ہوں، چوتھی لائن پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ پہلی لائن، جیسے نہر کے کنارے حسین قتل ہوئے، وہ فرات نہ تھی القما تھی۔ فرات دریا ہے، القما شط الفرات تھی۔ فرات کے دریا سے نکلنے والی ایک نہر جو دوبارہ پھر فرات میں گرتی تھی۔ جغرافیے والے کہتے ہیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ نہر گئی کہاں، آج تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ مذہب کہتا ہے مجھے پتہ ہے۔ مستند روایت ہے کہ جب میرا مولا سید سجاد کربلا آیا، اس نے نہر القما کو بہتا دیکھا، حیران ہو کے حسین کا یتیم کہتے ہیں نہر القما تو ابھی بھی بہ رہی ہے؟ اجرکم علی اللہ، شرم کر کے نہ رو۔ یہ مجلس ہے سید سجاد اور بی بی فضہ کی۔ آخر میں قبلہ کعبہ بابا زرغام عباس شاہ صاحب یہ مضمون پڑھیں گے، لیکن ایک فکرہ میں پڑھتا ہوں۔ ہر مجلس میں ذاکرین فرماتے مومن مدہ پاسے نال سجاد ہوئی، کیونکہ مولا زین العابدین آئے ہوتے ہیں کہیں تیرے پاس بیٹھ کر سجاد نہ ہو، میرے سر پہ قرآن رکھ، اس مجلس میں سجاد تیرے ساتھ نہیں ہے۔ سجاد اتنا تھک گیا ہے، سجاد اتنا تھک گیا ہے کہ وہ تابوت میں آئے گا آخری وقت میں۔ سجاد تمہارے ساتھ نہیں ہے، پھر تم اکیلے رو رہے ہو، نہیں، تمہارے ساتھ وہ ہے جس کی مجلس میں سجاد جاتا ہے۔ آج تمہارے ساتھ اکبر ہے، کسی کے ساتھ قاسم ہے، کسی کے ساتھ اون محمد ہے، کسی کے ساتھ حسین ہے۔ اپنے یتیم کو رونے کے لیے کون سجاد؟ جس نے کربلا میں قدم رکھا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے چاچا غازی بازو کٹوا کے گھوڑے سے گرنا آسان ہے، علی اکبر برچھی کا پھل کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا جانا آسان ہے۔ پوری رات جاگ کر حسین کو رونے والا مجمع، غازی تمہیں کوئی غم نہ دے، لیکن سجاد کا فکرہ سننا۔ سجاد کہتے چاچا غازی بازو کٹوا کے گھوڑے سے گرنا آسان ہے، بھائی قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہونا آسان ہے۔ پھر کہتے علی اصغر اپنے آپ سے بڑا تیر کھانا آسان ہے، کربلا میں زلزلہ آیا، برچھی آسان ہے، نیزہ آسان ہے، تلواریں آسان ہے، مشکل کیا ہے؟ رو کے کہتے زینب جیسی ماں کو
بغیر برقع کے شرابیوں کے مجمع میں کبھی ہوش بازار آواز آتی تھی تماشا دیکھو وہ علی کی بیٹی آ گئی. چشم بدور